شاہد صاحب ایک تو یہ کہ آپ بھی کافی سخت بولتے ہیں، تو ایک تو کیا آپ کے خلاف بھی ریفرنس جا سکتے ہیں، اور دوسرا جو احتجاج کی آپ بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کے آر یا پار سے پہلے ہم ان کو پار کر دیں گے، مگر بنیادی طور پہ حکومت بڑا سخت میسج دے رہی ہے. پھر جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے اس کے حوالے سے بھی ایک آرڈیننس آ گیا ہے، وہ فیڈرل اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے. کیا اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو کوئی تحفظات ہیں؟ اور دوسرا احتجاج کریں گے تو حکومت کی طرف سے تو بڑا واضح پیغام ہے. اطہر بھائی، اس ملک میں نہ آئین اور نہ قانون ہے اس وقت. دیکھیں، ابھی جمشید دستی کو قوم نے الیکٹ کیا، ووٹ دیے ان کو اہل نہ اہل قرار دینا یہ الیکشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو جب عوام ریجیکٹ کرے یہ اختیار ان کے پاس ہے. لیکن ان کی سہولت کاری جس انداز میں ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور رہی بات زبان کی، تو میں ابھی وہ کلپ ڈھونڈ رہا تھا، میں مریم نواز کی وہ تقریر میں چاہتا کہ میں ادھر لگا تھا کہ مریم نواز جس نے وہ الفاظ استعمال کیے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے کم از کم ان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک خاتون ہوں، کہ جو الفاظ ان کے تھے اگر زبان ہی ہے آپ ایسا کریں. وہ گوہر ان کا تھا مسلم لیگ نون کا ایک ایم این اے لاسٹ ٹینیور میں، آپ ان کی تقاریر سنیں، کیا نام تھا اس کا؟ علی گوہر بلوچ، یہ قادر پٹیل یا جتنے بھی تھے پارلیمنٹیرین، آپ ان کی تقاریر آپ ادھر نہیں چلا سکتے کم از کم جو انہوں نے پارلیمان. یہاں ہم تنقید کرتے ہیں. اور رہی بات ان کی جمہوریت کی، ان سے تو ایک چاچے کی تنقید برداشت نہیں ہو رہی. چاچے نے 13 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کی تنقید کی، وہ برداشت نہیں ہوئی. اور رہی بات ان کی جمہوریت کی، تو مجھے وہ منصور بھائی ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے جو مریم نواز کے جو ایک انٹرویو کیا تھا وہ بڑا تاریخی بھی تھا اور ہم نے بڑا انجوائے بھی کیا تھا. گو کہ منصور بھائی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جو آف دا ریکارڈ چیزیں تھی جو لیک کر دی گئی تھی، حالانکہ منصور بھائی نے بڑا اس پر ریئیکشن بھی دیا کہ کوئی اسی طرح آپ کا جو کیمرہ مین کھڑا ہے شاید اس نے میرے خیال میں لیک کی تھی وہ چیزیں، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس میں سچ اور جھوٹ قوم کے سامنے آ گیا تھا. ابھی مجھے پتا ہے کہ منصور بھائی اس بات کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، میرے اوپر کوئی نہ کوئی کراس کریں گے کہ جی عمران خان صاحب کی بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، جنہوں نے توشہ خانے سے گاڑیاں لی ہیں وہ ڈیفینڈ کریں. اب صحافیوں کو تو کام ہے چیزوں کو سامنے لے کے آنا. دیکھیں وہ آف دا ریکارڈ تھی نا، حالانکہ انہوں نے جو سوالات پوچھے تھے وہ تو آن ریکارڈ تھے، لیکن جو آف دا ریکارڈ تھے، دیکھیں عمران خان صاحب کی دی ہوئی امانت ہے. 1 کروڑ دفعہ بھی مجھے نااہل کر دے، 1 کروڑ دفعہ مجھے اس ایوان سے نکال دے، یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے. ان کے لیے بولنا، ان کے لیے بات چیت کرنا، اپنا موقف رکھنا، یہ مجھے آئین پاکستان جمہوریت مجھے اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کھیلدہ سب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کے لیے یہ الفاظ، ان کی تربیت جو عمران خان صاحب نے کی ہے، میں آج بھی اس کو صاحب کہہ رہا ہوں، پہلے بھی انٹرو میں بھی صاحب کہا تھا. اور میرے قائد کی مجھے تربیت ہے، میں کسی کے نام کو بگاڑنا، کسی کے لیے غلط الفاظ جو ابھی انہوں نے مریم صاحبہ کے لیے کیے، مجھے بھی جس طرح بشرا بی بی کی کرپشن پہ یہ بات کر رہے تھے، میرے پاس 100 چیزیں میں کروں گا، پھر آپ پرسنل ہو جائیں گے. میری بات ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیں. حکومت ہے ناطر بھائی، فرح گوگی کا ان کو اعتراض ہے نا کہ فرح گوگی نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی چیز کی ہے، یا بشرا بی بی نے کی ہے، ثبوت لیں. اب تو ان کے پاس موقع ہے. یہ جو الزام لگانا، کیسز کرنا، یہ احتساب ہونا، یہ عدالتوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ ان کے ٹرولنگ سے، ان کی گالی گلوچ سے، عمران خان سے لے کر ان کے سوشل میڈیا کے ورکر، وہ تو ایک سیاسی خاتون ہے، ٹھیک ہے، ہم نے برداشت کیا ہے. منصور علی خان صاحب اس کو یہ کیا کہتے رہے ہیں، یہ کہ نون لیگ کے لیے کہتے ہیں لفافہ صحافی ہے، مگر منصور علی خان صاحب صحافی ہے، وہ جو نون لیگ کی پالیسی پہ جو نکتہ چینی کرتے ہیں، ابھی بھی جو گفتگو کی ان کا حق ہے، اور ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو سنتا رہتا ہوں، مگر انہوں نے نہ منصور علی خان کو بخشا ہے، نہ حامد میر کو بخشا ہے، نہ آسما شیرازی. جب تک آپ بھی ان کے حق میں، مطلب آپ ایک پرو، یہ آپ کا دل ہے کہ مجھے بھی کچھ کہیں، ایک دن آئے گا آپ بچیں گے نہیں. مجھے ابھی بھی نہیں چھوڑتے. ان کے شر سے، ان کی سوشل میڈیا کے شر سے نہ کوئی بچا ہے، نہ بیرسٹر گوہر بچا ہے، نہ کوئی صحافی بچا ہے، نہ کسی کوئی خاتون بچی ہے، کوئی نہیں. میں آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کریں، مجھے منصور صاحب کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، خاتون پہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے، کہ وہ کسی صحافی کو بتائے کہ کیا صحافت ہے، اس نے خبر دینی ہے. آپ نکال لیں نا منصور علی خان صاحب کے، وہی نا، اگر ان کو پسند نہیں آتا تو وہ ان کا مسئلہ پر نہیں. مسئلہ آپ دونوں نے، نہیں ایک منٹ پلیز، نہیں بات سنیں.
से مسائل ہیں سیاستدانوں کے, آپ لوگوں نے بڑا کلیورلی مسئلہ ہماری طرف موڑ دیا. فاروقی کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ آپ لوگ اپنے مسائل پہ, ہم آپ کو بلائے جو آپ کے مسئلے, آپ لوگ صحافیوں کے مسئلے لے کے بیٹھ گئے. منصور علی خان ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے, حامد میر صاحب جتنے ہمارے بڑے بڑے نامور صحافی ہیں جنہوں نے زندگی کا بڑا سفر ٹھیک ہے, چلیں تنقید کر سکتے ہیں, چلیں وہ لیکن ان کی علیحدہ بات کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا کھیلداس صاحب, پنجاب میں اسپیکر صاحب 25-26 بندوں کو فارغ کروانا چاہتے ہیں. ادھر عمر ایوب صاحب کے خلاف ریفرنس گیا ہوا ہے, جمشید دستی صاحب کے خلاف بھی ریفرنس گیا, آج ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. آپ ایک دفعہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر نکالیں, ان کو فارغ کریں. مطلب روز روز کے کیا یہ تنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, آرام سے آپ اکیلے بیٹھیں, اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی اپنا رکھیں, ادھر سے تقریر کر کے اس طرف چلے جائیں, نہیں ادھر سے تقریر کر کے ادھر جائیں, ادھر بیٹھ کے اپنے اوپر تنقید کریں, واپس ادھر آ جائیں. تو یہ کہ ان کو فارغ کریں سب؟ نہیں, جو موجودہ اپوزیشن ہے, شاہد بھائی ہے, شہریار حافظ, کچھ جو عمران خان کے ڈائی ہارڈ ورکر چھوڑ کے جو آگے ان کے بیٹھے ہوئے, ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ ہمارے ساتھ نہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اچھا اچھا, وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور آپ نے یہ بھی تو پاکستان کے ہی ساتھ ہے. نہیں, یہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے, مگر ظاہر ہے یہ ان کا لیڈر جو نظریہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. غلط صحیح میں اس میں نہیں جاتا, مگر میں سمجھتا ہوں یہ ورکر ہیں ڈائٹ, اور پارٹی کے لیے یہ آگے بھی جا سکتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. شاہد بھائی اور جو ان کے نوجوان ہیں. مگر اپوزیشن جو ہمیں ملی ہے, ہمیں آپ نے دیکھا بجٹ سیشن میں ہمارے 2 مخالف دفعہ ووٹ آیا تھا. ایک دفعہ 21 ووٹ پڑے, اور جس دن بجٹ پاس ہوا ہے 55 ووٹ پڑے تھے. تو یہ کہتے ہیں ہم بڑی پارٹی ہے, 90 لوگ ہیں, 92 لوگ ہیں, تو کہاں گئے تھے ادھر؟ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو پر یہ جو جمشید دستی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے, اس کے علاوہ جو پنجاب میں معاملہ چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب خاص طور جو پنجاب کا معاملہ ہے, احتجاج کے اوپر لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کی بات کرنا, نہیں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے. جمہوریت کا حسن ہے, وہاں پہ شور بھی ہوتا ہے اور احتجاج بھی ہوتا ہے, مگر جو گالی گلوچ ہے یا ہاتھا پائی ہے یا جو زبان کی جو ہے اس میں محتاط رہنا چاہیے. میں کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کی نااہلی یا اس طرح کے قانون کے, میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی میں یہ شاہد بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کتنا سخت بولتے ہیں, اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں, یہ ان کی رائے ہے, میں اس سے سہمت کروں نہ کروں. آپ نیشنل اسمبلی میں جتنا انہوں نے جو ان کا وقت تھا اس سے ڈبل انہوں نے بولا ہے, اور جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں جو بات نہیں کرنی چاہیے وہ انہوں نے کی ہے. اداروں کے خلاف ہو, حکومت کے پالیسی کے خلاف ہو, اور شخصیات کے خلاف ہو, سب انہوں نے کھلے عام بات کی. ہم نے نہیں روکا. ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ہمیں, اگرچہ وہ جمشید دستی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہوگا, اور اس کو قانون کے تحت تو ہر کوئی, قانون سے بالاتر تو کوئی نہیں ہے, اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.